رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الرسل، سرتاج الرسل، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ حضرات دی وقار، سورہ نور کی 19 نمبر آیت آپ نے تلاوت سنی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حضرات دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس کی رشد و ہدایت کا اہتمام کیا، انبیاء اور رسل کو بھیجا، اور انبیاء اور رسل کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کے اصحاب بنائے، ان کی پوری ٹیم تیار ہوئی تاکہ یہ الہامی پیغام ان کے تمام ماننے والوں کو، پیروکاروں کو پہنچ سکے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین امت اس میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور یہ خالق و مالک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے ہماری شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ لوگ ہیں جنہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ و زبیر وغیرہ، یہ تمام لوگ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا انتخاب کیا۔ تو گویا ہماری پوری کی پوری زندگی ایسی ہونی چاہیے، ایسی محبت ان میں ہونی چاہیے جس محبت کا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔
محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا معیار یہ ہے، فرمایا مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد اذا اشتکى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی باہمی محبت، الفت، یگانگت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کا ایک حصہ شکایت کرتا ہے، درد کی شکایت کرتا ہے، الم کی شکایت کرتا ہے، سارا جسم اس کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ محبت کا عالم یہ ہے جو مومنوں میں ہونا چاہیے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی 22,756 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ تم مسلمان مومن لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچ بولا کرو، وأوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرتے ہو تو وعدے کو پورا کرو، وأوفوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کا تحفظ کرتے ہوئے، اس کی وفا کرتے ہوئے حقدار کو پہنچا دو جو اس کا ضامن ہے۔ واحفظوا فروجکم، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو۔ وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ یہ 6 باتیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ محبت کا معیار آپ نے جانا کہ باہمی محبت وہ ہوتی ہے جس میں مسلمان دوسرے مسلمان کا دھیان رکھتا ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، اور اس کو ہونے والی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف اور درد سمجھ کر اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کی وضاحت اور تبیین پھر آپ سماعت فرما رہے ہیں عبادہ بن صامت کی حدیث سے، کہ ہمیشہ سچ بولو جب بھی بات کرو، جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو، امانتیں رکھی جائیں تو امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور پھر اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرات، اگر ہم یہ ساری چیزیں کرنے لگ جائیں تو کیا خیال ہے یہ معاشرہ ایک جنت کی نظیر نہیں پیش کرے گا؟ یقینی بات ہے۔ یعنی مومن کی محبت فحاشی پھیلانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مومن کی محبت بے حیائی کے لیے نہیں ہوتی، مومن کی محبت کسی غیر سے دوستی غلط مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، غیر شرعی مقصد کو پانے کے لیے دوستی نہیں ہوتی۔ مومن تو اپنے دوست کو دوست ہی اس وقت رکھتا ہے، اس معنی میں رکھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے بہن کے اس وقت کام آؤں جب اس کو میری ضرورت ہو، کام آنا چاہیے، میرے دکھ کو، میرے درد کو اپنا درد سمجھے، میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ اگر سارا معاشرہ اس پہ لگ جائے، یقینی بات ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ حضرات، آپ دیکھیے ہمارا دین کتنا پیارا اور احسن دین ہے۔ یہ دین ہمیں حیا، عصمت اور پاک دامنی کے تحفظ کی کس طرح یقین دہانی کراتا ہے، اور ہمیں ایسی تعلیمات یہ دین بتاتا ہے، یہ شریعت ہمیں ایسی تعلیمات سے آگاہ کرتی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے کردار کو باحیا شخص اور باحیا کردار کے طور پر پیش کریں۔ ہمارے کردار اور عمل کو دیکھ کر ہر وہ شخص جو بھی ہماری فکر پہ حامل نہیں ہے
اور اس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا، ہمارے کردار کو دیکھے، ہمارے عمل کو دیکھے، جب کردار اور عمل کو دیکھے تو اس سے تاثر حاصل کرتے ہوئے ہماری تعلیمات کو قبول کرنے کی طرف راغب ہو سکے۔ کتنا پیارا منظر ہوگا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 6229 نمبر حدیث ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الجلوس بالطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا جو رہن سہن ہے، طور طریقہ ہے، ہمارا جو معاشرتی سلسلہ ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ علیحدہ نہیں ہے جہاں کہ ہم بیٹھ کر معاملات طے کر سکیں، اپنی گفتگو کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو طے کر سکیں۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ڈرائنگ رومز، کوئی گیسٹ رومز ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اما اذا ابیتم، اگر تم انکار کرتے ہو، تمہارے لیے واقعتاً بیٹھنا راستے میں ضروری ہے کہ واقعتاً اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، فَأَعْتُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں، ما حقہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، غض البصر، سب سے پہلا حق اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا۔ نمبر 2، وکف الاذی، تم مسلمان سے محبت کرتے ہو، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کف الاذی، راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو اس کو ہٹانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، کیونکہ تم معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت کے دعوے دار ہو۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ وَرَدُّ السَّلَامِ، آپ کو کوئی شخص سلام کہتا ہے تو اس سلام کا جواب لوٹانا، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور پھر اسی طرح الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ٹوٹل 4 باتیں ہیں جنہیں راستے کے حقوق بھی کہا جاتا ہے۔ جب مومن سے محبت کا داعی ہے تو اس کو اپنی اس دعوے میں حقیقی معنوں میں عمل درآمد کر کے لوگوں کے سامنے ایسا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا، ہر دین کے لیے، ہر شریعت کے لیے ایک اخلاق ہوتا ہے، وخلق الاسلام حیاء، اور اسلام کا جو اخلاقی معیار ہے وہ حیا ہے، عزت و عصمت، پاک دامنی ہے، جس کو تھامنا اور جس کو اپنے سینے سے لگانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، آنکھ کی حفاظت، نظر کی حفاظت، اشد من حفظ اللسان، یہ زبان کی حفاظت سے کہیں زیادہ قیمتی اور کہیں زیادہ مہنگی اور کہیں زیادہ قدر و قیمت والی ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے بھائیوں جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اذا مرت بک امرأۃ فغمض عینیک، فغمض عینیک، جب تیرے پاس سے خاتون گزرتی ہے اپنی نظر کو نیچے کر لیا کر، فغمض عینیک حتی تجاوزک
جب تک وہ آپ کو کراس نہیں کر لیتی آپ نے نظر اونچی نہیں اٹھانی۔ یہ ہے اسلام کا عزت اور عصمت اور تحفظ کا دین۔ اور بھائیو دیکھیے، امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان کے ساتھ نکلے تو امام سفیان ثوری کہتے ہیں ان اول نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا، آج کے دن جس بات سے ہم کریں گے وہ یہ ہے غض ابصارنا، ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی، یہ ہے باحیا زندگی، عزت والی زندگی، عصمت کے تحفظ والی زندگی، کہ ہر شخص دوسرے مسلمان کے عزت اور عصمت کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان التقوی سبب لغض البصر وتحصین الفرج۔ ان التقوی کہ کیا ہے، انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف یہ سبب ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی نظریں نگاہیں بھی نیچی رہتی ہیں اور اس کی عزت کا تحفظ بھی ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے، اور جس کے پاس سے جس کے ساتھ وہ گزر رہا ہے اس کا بھی تحفظ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیمات ہمارے لیے بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک مسلمان عورت اور مرد دونوں کی عزت کا تحفظ کیسے کیا ہے۔ فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان۔ لا يخلون رجل بامرأة، کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کرے، خلوت نشی نہ ہو، الا ثالثهما الشیطان، ان دونوں میں تیسرا شیطان بھی ساتھ حائل ہوتا ہے، معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی دونوں تنہائی اختیار نہ کریں۔ غیر مرد اور عورت کو، غیر محرم رشتے کو میرے بھائیوں ہمیشہ ہی اس معاملے میں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کریں گے، انہیں یہ سوچ تب آئے گی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، وہ بات ادرک الناس من کلام النبوہ جو لوگوں نے نبوت کے کلام سے پائی ہے، وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب آپ کے اندر حیا نہیں ہوتی تو انسان جو مرضی کرتا پھرے، جو تیرا دل کرتا ہے کرتا پھر، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں تو بتا دیا ہے، سبق دے دیا ہے، اب تیرے اندر حیا نہیں ہے، جو دل کرتا ہے کرتا رہے، تیرے اوپر کوئی تعلیم اثر نہیں کر سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت، انہیں راستے میں کیسے چلنا چاہیے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے میں چلنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ آپ باہر نکلے، راستے میں خواتین سے اختلاط ہو گیا، سامنے آ رہی تھی، راستے کا اختلاط ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استاخرنا فإن ليس لكن أن تحققن الطريق ولكن بحافات الطريق، اے خواتین یاد رکھنا تمہارے لیے راستے کے درمیان میں چلنا ٹھیک نہیں ہے، ولیکن بحافات الطریق، تم راستے کے درمیان کی بجائے ہمیشہ راستے کے سائیڈ پہ چلا کرو۔ اور وہ خواتین میں بھی اپنے پلے یہ بات ایسی باندھ لی، ایسی پلے باندھ لی،
صحابی بیان کرتے ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، خاتون اس طرح چلا کرتی تھی کہ راستے میں جو سائیڈ پہ دیوار اینڈ پہ ہوتی ہے اس کے ساتھ مل مل کر چلا کرتی تھی. حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ، حتیٰ کہ بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ خواتین کے کپڑے دیواروں میں پھنس جاتے تھے، رگڑ رگڑ کے پھٹ بھی جاتے ہوں گے، جس طرح وہ ساتھ ساتھ مل کر چلا کرتی تھی. یہ میرے بھائیوں یہ درس دیا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. انسان کی عزت، اس کی عصمت، اس کا تحفظ ہماری شریعت نے اس طرح یقینی بنایا ہے. اللہ کریم ہمارے معاشرے کو یہ چیز سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، جب انسان ایک مومن آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے اور زندگی گزارنے میں اپنے معاملات کو طے کرتا ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی گزارنے کے حوالے سے وہ طریقہ ہمیشہ وہی مد نظر رکھے جو ہمیں شریعت نے بتلایا ہے. کسی غیر کا طریقہ، کسی غیر تہذیب یافتہ قوم، ان کا طریقہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا، نہ ہمارے کلچر کا حصہ بن سکتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے دو خوشی کے دن رکھے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. ایک کو فطر کا دن یعنی عید الفطر کہتے ہیں، ایک کو قربانی کا دن کہتے ہیں. اللہ کریم نے ہمارے لیے یہ دونوں دن بنا دیے ہیں. حضرات یہ سمجھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جن لوگوں نے کام ایسے بدترین کیے، تفرقے میں پڑ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد بھی یہ لوگ تفرقے میں ہی پڑے رہے، اپنے فرقوں میں بٹے رہے، ہدایت کے رستے پہ نہیں آئے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کریم نے ان کے لیے بڑا عذاب مقرر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بدولت عطا کریں گے. اللہ کریم ہمیں ایسے عذاب سے بھائیوں محفوظ فرمائے. مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کو کوشش کرنی چاہیے، اس کی محبت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ نے محبت کا معیار سنا، محبت اس بنا پہ ہونی چاہیے. اس کی محبت کسی ایسے کام پہ نہیں ہونی چاہیے جس سے خاتون کی بے پردگی ہوتی ہو، غیر محرم رشتہ اس کی حرمت پامال ہوتی ہو، فحاشی پھیل رہی ہو، اور کوئی بھی ایسا معاملہ جس سے نظروں کا تحفظ ممکن نہ رہتا ہو. مومن کو اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں فحاشی پھیل جائے،
اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے، انہیں ایسا نظام بنا کر دیں جس میں مرد و زن، خاتون اور مرد کی کوئی تمیز ہی نہ رہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نظر کی حفاظت ممکن نہیں رہے گی، رشتوں کی پامالی ہوگی اور حرمت والے رشتوں کی پامالی ہوگی، غیر محرم رشتوں کا تقدس مجروح ہوگا۔ تو اس لیے بھائیوں، دنیا میں ہمیشہ مومن کے لیے آزمائش ہی آزمائش آتی ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم مومنوں کو آزمائش سے کامیاب فرما کے، آزمائش سے کامیابی کے ساتھ اللہ ہمیں نکال دے، ہم آزمائش نہیں جھل سکتے۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم سے جو چیز مطالبہ کیا ہے کہ پاک دامنی کی زندگی ہم گزاریں جس میں عزت عصمت کا تحفظ ممکن ہو۔ رب کریم تو بھائیوں خود حیا والا ہے، حدیث میں آتا ہے ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم، تمہارا رب بڑا حیا والا اور بڑی عزت والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو شخص جتنا عزت والا، دنیا کے معیار کو پہلے دیکھیں، جو شخص جتنی عزت والا ہوتا ہے، جتنا زیادہ عزت کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے مزاج کا حساس ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کام کروں گا میری عزت پہ حرف آئے گا، فلاں کام کروں گا میری عزت پہ حرف آئے گا، میری عزت مجروح ہوگی، لہذا وہ اس کام سے پرہیز کرتا ہے۔ میرا رب کتنی بڑی حیا اور عزت والا ہے، کتنے کرم والا، کتنے بڑے جود و سخا والا ہے۔ بندہ مومن اگر اس کے سامنے ہاتھ ہی اٹھا لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے نا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، میرے رب کو تو ویسے ہی حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رب اس ہاتھوں کو خالی موڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بھائیوں، حیا، عزت، شرف اور شرم، یہ عزت عصمت کے تحفظ کی ضمانت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان 60 سے کچھ اوپر چیزوں پہ شامل ہے، اس کی اتنی شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ 70 سے زیادہ شاخیں ایمان کی، 70 سے زیادہ برانچز ایمان کی ہیں۔ انسان اس کو ساری زندگی پورا کرتا رہے تو اس کا حساب پورا نہیں لگتا، لیکن یہ ایک بات ہی بتا دی والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو اپنانے سے کئی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اپنی محبت کا معیار، اپنی دوستی کا معیار، یہ مسلمانوں والی دوستی، محبت والی دوستی، پیار والی دوستی، یہ ہوتی ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہے جو معروف حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، جنہیں اللہ کریم قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے اس کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک خوش نصیب آدمی وہ ہے، فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 لوگ آپس میں محبت کرنے والے اور ان کی محبت کا معیار اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اجتماع علیہ، اسی محبت پہ وہ اکٹھے ہوئے،
اور اگر کل کہیں جدائی کی باری آ گئی، یہ محبت ہی وجہ بنی جس وجہ سے اس دوستی کو دراڑ پڑ گئی۔ کیسے؟ ایک شخص دیکھتا ہے کہ میں اپنے فلاں شخص کے ساتھ دوستی لگاؤں، کیوں؟ وہ مومن آدمی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن بڑے اچھے لحن میں پڑھتا ہے، بڑی اچھی آواز میں پڑھتا ہے، لہذا مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی لگانی چاہیے۔ آپ نے ایک معیار دوستی کا یہ دیکھ لیا کہ اس کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے۔ اب دوستی چھوڑی کیوں؟ میں نے اس کو بڑا سمجھایا، آپ شراب نہ پیا کریں، آپ نمازیں پڑھا کریں، مسجد میں جایا کریں۔ وہ بات نہیں مانتا، لہذا میں اس کی کمپنی میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی حوالے سے فرمایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ آپ لوگوں کو دیکھیں گے یخوضون فی آیاتنا، ہماری آیات کو کیسے مشغول ہوتے ہیں، اس میں ہماری آیات کا استہزاء کرتے ہیں۔ اعرض عنہم، ان سے اے نبی منہ موڑیے، ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان کی مجلس اختیار نہ کریں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک یہ کوئی اور بات نہیں کرنا شروع ہو جاتے۔ یہ ہمیں تلقین کی گئی، ہمیں یہ سکھایا گیا، اور قرآن نے یہ بھی بتایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ایسے دوست کے پاس نہیں بیٹھتے جو لغویات بکتا ہے، منہ سے گالیاں دیتا ہے، اور جعلی قسم کی محبت اور سطحی محبت کے لطیفے یا ایسے اقتباسات سنا کر لوگوں کو اپنے نرگے میں پھنسانا چاہتا ہے۔ مومن آدمی ایسے جعلی محبوبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بلکہ کیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ مومن کی تو شان ہی یہ ہے، کوئی شخص اس کے سامنے بیہودہ کلام بولتا ہے، غلط الفاظ بولتا ہے، میرے بھائیوں دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، چلتی خاتون کے اعضائے جسمانی پر کامنٹ کرتے نظر آئیں گے، تبصرے کرتے نظر آئیں گے، کسی کے رنگ و روپ پر تبصرے کرتے نظر آئیں گے، اور کسی کو کسی طرح اپنے بیہودہ تبصروں کی زینت اور بھیٹ چڑھائیں گے۔ مومن کی شان یہ ہے اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، جب لغو بات سنتا ہے اس سے پرہیز کرتا ہے، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ایسے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھتا، اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنی الگ مجلس، ان سے الگ مجلس قائم کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ حضرات ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تربیت بھائیوں سکھائی ہے، اس کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لا یستحیی من اللہ، من لا یستحیی من الناس لا یستحیی من اللہ، جو شخص لوگوں سے حیا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے، لا یستحیی من اللہ، وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا، اللہ کے سامنے بھی بے حیا بن جاتا ہے۔ کیسے؟
آپ دیکھیں دنیا میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ برائی کرتا ہے نا، انسان برائی کرتا ہے تو کئی طرح کے مزاحمتی پہلو اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے میں فلاں غلط کام کروں گا فلاں مجھے دیکھ نہ لے، فلاں غلط کام کروں گا مجھے کوئی فلاں نہ دیکھ لے۔ آہستہ آہستہ وہ برائی سے دور ہٹتا جاتا ہے۔ اگر وہ یہی کام کر لے تب بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس میں یہ جرت پیدا ہو گئی، ایسی جرت کہ وہ گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کی پہچان کے حوالے سے بتایا، فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ یہ ہے ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو چاہتا ہے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں، تو اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے۔ جب تو یہ کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل گناہ کا ہے جو تو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو آج میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص چلتی لڑکی کو، کسی لڑکے کو یا لڑکی لڑکے کو جھوٹی محبت کی آرزویں دلائے، اور یہ جو حرمت کا تقدس ہے جو شریعت نے رشتوں میں رکھا ہے، اگر بھائیوں ان کا وہ تحفظ نہ کرے تو لازمی بات ہے اس سے معاشرے میں وہ سراسیمگی کی کیفیت پھیلتی ہے کہ جس حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ہمیں وعید سنائی ہے۔ اللہ سورہ نور کی 19 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں لوگوں میں فحاشی پھیلے، برائی پھیلے، لوگ غلط کلچر اپنائیں، وہ کلچر یورپ کا مستعار شدہ جسے انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آج مسلمان شخص، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کلچر کو اپنانے کی کوشش کرے اور جھوٹی محبت کے دعوے ایک دوسرے کے ساتھ کریں تو بھائیوں اس سے قطعاً کچھ بھی نہیں ہمیں حاصل ہوگا، الٹا ہم عذاب الہی کے مستحق بنیں گے۔ کیوں؟ اس سے معاشرے میں بے راہ روی پھیلے گی، اس سے معاشرے میں بے پردگی کا رجحان آئے گا، حرمت والے رشتوں کی تقدس کی پامالی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، شریعت قطعاً ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے؟ آپ نے دوستی کا معیار شروع میں سنا کہ دوستی کس بنا پہ ہوتی ہے، اور پھر جب دوستی ہو جائے تو پھر انسان دوسرے کے ساتھ تعاون کس طرح کرتا ہے کہ مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، کہ مومنوں کو آپ دیکھیے باہمی محبت اور الفت میں ایسے ہیں جس طرح ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ ہے مومن آدمی۔ جس طرح مومن آدمی اپنے گھر کے خاتون کو، کسی ماں کو، کسی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، ان حوالوں سے وہ اگر غیرت آتی ہے اس کو کہ کون ہوتا ہے جو کوئی میری بیوی کو کچھ کہہ سکے، کون ہوتا ہے جو میری بیٹی پہ نظر اٹھائے، کون ہوتا ہے جو میری بہن پہ نظر اٹھائے۔ میرے مسلمان بھائی، جس کے اوپر تو نظریں کستا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے۔ جب صحابی نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بدکاری کی اجازت طلب کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں، بہن یا کسی رشتے کے ساتھ کوئی شخص بدکاری کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہڑبڑا گیا بندہ وہ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کسی شخص کو ایسے غلط مراسم قائم کرنے کی اجازت دوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے ساتھ تو اس طرح کے مراسم قائم کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی کسی کی بہن، بیٹی یا کسی نہ کسی رشتے میں آتی ہوگی، تو پھر تصور کر جب تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو وہ بھی خاتون ہے، اس کے لیے کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے۔ تو بھائیو، آج کے دن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں ہوں، گھر میں محبت کا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ محبت والا رشتہ رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہی تعلیم اپنے بچوں کو دیں کہ یہ محبت کا اولین مستحق یہی لوگ ہیں جن رشتوں کے ساتھ تم رہ رہے ہو، جو ماں اور باپ کا رشتہ ہے، جو بہن اور بھائیوں کا رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جس میں عزت، عصمت کا تحفظ بھی ہوتا ہے، اور ہر ایک بہن بھائی دوسرے کے ان چیزوں کا حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ بصورت دیگر جب یہ گھروں سے رشتوں کی پامالی ہوگی اور ہم نے انہیں حرمت والے رشتوں کا تقدس نہ سکھایا ہوگا، کل میرے بھائیوں یہی رشتے آگے پروان چڑھیں گے، یہی رشتے آگے چلیں گے، اور جب یہ معاشرے میں ہمارے بچے جائیں گے، ہم نے تربیت نہیں کی ہوگی، پھر معاشرے کی گندی تربیت انہیں اپنی آغوش میں لے کر غیر محرم کی طرف محبت کے پھول دینے کی طرف پھر انہیں ترغیب دلائے گی۔ اس لیے موقع ہے آج اپنی نوجوان نسل کو سدھارنے کا، اپنے بچوں اور بچیوں کو سدھارنے کا، کہ انہیں یقین دلائیں کہ دنیا میں سب سے قریب اور خالص محبت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماں، باپ اور بہن بھائی ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محبت ان کے ساتھ قائم کی جائے اور دل سے ایک دوسرے کے جو مفادات ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنی اولاد کو سکھانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کل ہمارا یہی بچہ، یہی بچی کل جس ادارے میں پڑھے گا، جہاں پہ پڑھائے گا، جہاں پہ کام کرے گا، اور جہاں پہ جا کے اپنا بزنس سنبھالے گا، پریکٹیکل لائف میں جائے گا، عملی زندگی کا حصہ بنے گا، میرے محترم بھائیوں، یہ وہاں پہ بھی جا کے اپنی اس تربیت کے نقوش انشاءاللہ چھوڑے گا جو ہم نے اس کی تربیت میں ڈالے ہوں گے۔ تو اس لیے بھائی، آج ضرورت ہے اس امر کی۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت حیا کے ساتھ، عزت و عصمت کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ، اور ان رشتوں کے ساتھ تقدس اور ان کی حرمت اور پھر ان کا مکمل دھیان رکھنے اور بھرم رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ کریم بے حیائی سے ہمیں بچائے، ہمارے معاشرے کو اللہ فحاشی سے بچائے، ایسے اقدامات سے اللہ کریم ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔